हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। और इस जनरल वीकली रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज साइन और देखते हैं कि क्या मामलात हैं इस हफ्ते में। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे आपको बड़ा हौसला और सब्र इख्तियार करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ रही है। अपनी दिल की बात कहने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हों। हैंगमैन का कार्ड है। सेकंड कार्ड भी मेजर आर्काना है। सिचुएशन आपको जैसे पूरे से मालूम नहीं है या अभी तक आपने स्ट्रेटजाइज़ नहीं कर सके पूरे से। यही वजह है कि ट्यूसडे का दिन भी आप वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स में ये बात नज़र आती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोके हुए हैं कोई ख़ास कदम उठाने से, कोई ख़ास काम करने से। ये आपका एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो कि रुका हुआ है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये जो चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये जो प्रोसेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। इसको स्टार्ट करने का जो टाइम है या इसको किसके साथ स्टार्ट करना है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, ये दो कार्ड्स इस बात को बताते हैं कि कुछ ऐसा है जिसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं और वो रीज़न है या वो चीज़ है वर्ल्ड का कार्ड। यानी कुछ नया आप ज़िंदगी में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए आप इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और फिर स्टार का कार्ड है। जो भी कुछ आप स्टार्ट करेंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस वीक के अंदर, इस महीने के अंदर, वो यकीनन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है और बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इवन वो लोग जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तंग हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। वो लोग जो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं तो यकीनन ये पर्सन जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है या जिस पर्सन के लिए भी आपके माइंड में आइडिया है रिलेशनशिप का, वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक वो लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी बातें हैं और सोचें हैं जो बहरहाल आप सोच रहे हैं। और ये फ्राइडे वाले दिन ऐसा भी होगा कि जैसे आप कुछ ना कुछ आपको डाउनलोड हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई ना कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ये किसी आइडिया की शक्ल में हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई और कॉन्वर्सेशन हो रही होती है और उस कॉन्वर्सेशन का आपके मामले से, किसी भी मामले से कोई ऐसा डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कोई कही हुई बात होती है जो कि ट्रिगर होती है और आपको कुछ ना कुछ ख़्याल आता है कि हाँ ये बात ऐसे भी हो सकती है या ये रीज़न, किसी काम की रीज़न आपको ऐसे भी मिल सकती है या कोई आइडिया आपको ऐसे भी मिल सकता है। उसके बाद चैरियट का कार्ड है, अनदर मेजर आर्काना। सो वट एवर यू आर रिसीविंग ओवर हेयर ऑन द फ्राइडे, आप उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले रहे हैं चैरियट के कार्ड के साथ, ठीक है। पूरी दिलो जान से आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश जो है ये आपको लिबरेट कर देगी, फ्रीडम देगी, रिलैक्सेशन देगी। वो सारे बर्डन्स जो आपके ऊपर मौजूद हैं या मेंटली और आप अपने आप को बर्डन अगर फील करते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी और जैसे जैसे अब टाइम गुजरेगा चीज़ें बहरहाल आपकी फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर एरीज पीपल। आजकल आपके जो साइन, एरीज जो साइन है उसके हवाले से प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। एक इसमें ये भी बात है कि वो लोग, वो एरीज जो कि रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, वीनस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है और यकीनन ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के हवाले से बेनिफिशियल रहेगी।
دیکھتے ہیں لیوز کے لیے کیا معاملات ہیں اس ہفتے میں، جو کہ 16 سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کوئین آف وانڈس کی انرجی ہے یہاں پہ۔ یہ کوئی پرسن ہے جو کہ آپ کی لائف میں موجود ہے، یا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ پرسن ایسا ہے جو کہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ آپ اپنی اٹینشن ان سے ہٹا نہیں پا رہے۔ یو ریئلی وانٹ ٹو گو ٹورڈز دس پرسن۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فائر سائن ہو سکتا ہے کہ ایریز ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پرسن کی پرسنالٹی میں اتنا زیادہ گلو اور چارم ہو، یا آپ کو یہ ایسے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، 9 آف وانڈس کا کارڈ ہے، لیکن آپ ان کی طرف جا نہیں رہے ہیں، ان سے رابطہ نہیں کر رہے، ان سے بات نہیں کر رہے، ان کو ایکسپریس نہیں کر رہے کہ واٹ ایور یو آر فیلنگ۔ اور ایک آپ نے ایک لائن ہے جو ڈرا ہوئی ہے، جس کو کراس کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جو لائن ڈرا ہوئی ہے، یہ اس پرسن نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ خود سے کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کسی نہ کسی سرٹن ریزن کی وجہ سے۔ آپ کی انرجی یہاں پہ کنگ آف سورڈس کی انرجی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بہت کلیئر ریئلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس پرسن کا جو چارم ہے وہ بھی ہے موجود، لیکن لائف کی جو ریالٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو ان کے بارے میں بھی بہت اچھی ریئلائزیشن ہے۔ تو ایک ایسا پرسن جو کہ جس کی تھنکنگ بہت زیادہ کلیئر ہے، وہ زندگی میں کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا پاسبلٹیز ہیں اس کے سامنے، کہ یقیناً آپ اپنی جگہ پہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کنگ آف سورڈس کی موجودگی آپ کو ایک کلیئر مائنڈ دے رہی ہے، جس کے بعد آپ کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ سو ویل کا کارڈ ہے یہاں پہ۔ جوپیٹر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اس ٹائم پہ بہت زیادہ فیوریبل ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ تھرسڈے والے دن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اٹس ٹائم ٹو ڈیسائیڈ سم تھنگ، اٹس ٹائم ٹو ٹیک سم سارٹ آف ایکشن۔ اور جوپیٹر جو ہے آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے جوپیٹر اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے چارٹ کی ڈگری کے اوپر آ جائے، یا کسی خاص پلانٹ کو ٹچ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈیسائسو اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی سامنے آ رہی ہے۔ ہائی پریسٹ کا کارڈ ہے جو کہ ہیروفینٹ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کریں، کسی بڑے سے، کسی استاد سے، کسی سینئر پرسن سے جو ایج میں سینئر ہے یا ایکسپیرینس میں سینئر ہے، اور آپ ان سے کوئی نہ کوئی مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوبویسلی یہ بات جو ہے یہ ان دو لوگوں کی وجہ سے ہے، کوئین آف وانڈس اور کنگ آف سورڈس کی وجہ سے، اور یقیناً اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈوائس جو ہے وہ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہرحال آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، اور یہ ریویل ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں ریویل ہو سکتی ہیں، یہ آپ کے اپنے ایموشنز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ ریویل خود سے کر رہے ہوں سیٹرڈے والے دن، یا آپ کے اپنے ڈر اور خوف بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کو قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اگین یہ سیٹرڈے کی انرجی ہے، اور پھر 4 آف پینٹیکلز ہے۔ سیٹرڈے کی انرجی اس قسم کی ہے جو کہ آپ کو دوبارہ کیو میں جانے پہ مجبور کر سکتی ہے، دوبارہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر سکتی ہے کہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کی جائے، کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیئر ہے بیسیکلی جو آپ کو روکے ہوئے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے لیو لوگوں کے لیے اس ویک میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور تھرڈ فائر سائن ہے سیجیٹیریس۔ سیون کارڈ سپریڈ ہوتا ہے، جنرل ریڈنگ ہوتی ہے۔ پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، 5 آف پینٹیکل سے ریڈنگ اوپن ہو رہی ہے۔ یو آر لوکنگ لائک یو ڈونٹ ہیو انف منی آئدر، یا پھر ایک لونلینس ہے، لیکن جو بھی مسئلہ ہے جو کہ منڈے والے دن آپ کو فیل ہوگا، اور آپ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لو انرجی فیل کریں، اس کا سلوشن بھی آپ کے پاس ہے، بٹ سم ہاؤ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دیٹ، یو آر ناٹ ایکٹنگ اکارڈنگلی، اور آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور بس نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ سو 8 آف کپس ہے یہاں پہ۔ ناؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ موونگ آن، اور یہ ٹیوزڈے کے دن کا کارڈ ہے۔ آپ اپنے لیے کچھ صورتحال میں کچھ تبدیلی لانے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے،
کیونکہ ایموشنلی آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں. سو یو ڈیسائڈ سم تھنگ. اب یہ سم تھنگ کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والی بات تھی نا، وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو لک فار سم تھنگ. یہ کسی پرسن کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے، جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ فائنینشلی ڈسٹربنس کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے حوالے سے آپ کچھ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ پروجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی نیا آئیڈیا بہرحال یہاں پہ آ رہا ہے. تھرسڈے والے دن پیج آف وانڈز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو آپ میسیج سینڈ کر رہے ہیں اور کوئی بات چیت آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ الون ٹائم ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے، تو یہ کسی پرسن کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی another 8 کارڈ از ہیئر. 2 پیجز آ گئے ہیں، 2 8 کارڈز آ گئے ہیں. دیٹ شوز کہ آپ جو ہے نا فری نہیں ہیں، آپ کا مائنڈ فری نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو انرجی ہے. اگر آپ سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ جوپیٹر کی موجودگی ہے، جو کہ اس ٹائم پہ آپ کے 6th ہاؤس میں ہے، اور جو کہ خواہ مخواہ کی ایک چڑچڑاہٹ اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ لے کر آتی ہے اور خواہ مخواہ میں لوگوں سے جھگڑے بھی کروا دیتی ہے. سو 4 آف کپس از ہیئر. ٹھیک ہے، بوریت ہے، زندگی میں کوئی چام نہیں ہے، زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور مائنڈ آپ کا اتنا زیادہ اسٹیگننٹ ہے یا اتنا زیادہ اسٹک ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر دیٹ یو کانٹ سی واٹ ہیپینس از آل اراؤنڈ یو. کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو مس کر رہے ہیں آپ اپنی اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. کچھ اچھے مومنٹس ڈیفینیٹلی آپ مس کر رہے ہیں جس کو آپ کو نہیں کرنا. اور پھر 10 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. یہ سنڈے کا دن ہے، فیملی کے حوالے سے دن اچھا ہو سکتا ہے. فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، کچھ کھانا پینا، ٹھیک ہے، یا فیملی کے لیے پیسے اکٹھے کرنا، فیملی کے لیے فائنینشیل سپورٹ کا بندوبست کرنا. یہ ساری بات جو ہے یہ آپ کے مائنڈ میں رہے گی سنڈے والے دن. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.